بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کی جمعے کی اس نشست کا جو عنوان ہے، خطبے میں پڑھے جانے والی آیت سے ہی آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شہر رمضان المبارک کے استقبال اور اس کے آنے کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک بڑا ہی عظیم الشان، عظیم المرتبت، فضائل، رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے بھرپور مہینہ یہ عطا فرمایا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کی یہ دعوت ہے۔ کیا ہے؟ دعوت۔ جب ایک آدمی کسی دوسری آدمی کی دعوت کرتا ہے تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ میرا جو مہمان ہے، میزبان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو جائے، اس کی من پسند چیزیں جو اس کی طاقت اور استطاعت میں ہوتا ہے وہ دسترخوان پر سجا دیتا ہے۔ اکرام کی حد کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ میزبان ہو، ہماری طرح کنجوس نہ ہو۔ سمجھ رہے بات؟ اس کو مہمان نوازی کے آداب آتے ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میزبان دعوت کرتے وقت مہمان کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بھرپور کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہی اس ماہ مبارک میں ہم مہمان ہوتے ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہوتا ہے۔ اور اللہ کی مہمان نوازی یہ ظاہری نعمتوں سے تو ہے ہی، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، لیکن اصل اللہ کی مہمان نوازی اس کی بخشش ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کے رحمتوں کے خزانے ہیں، اس کی بخششوں کے خزانے ہیں، اس کے غفور و رحیم ہونے کی ذات کے حوالے سے اس کی بخششیں ہیں، اس کا عطا کرنا ہے، یہ اس کی مہمان نوازی ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی۔ کیا نہیں فرمایا؟ بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن کچھ مواقع پر حضور نے بد دعا فرمائی، اس میں سے ایک موقع یہ کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی کے اندر ماہ مبارک رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گھر کے سامنے سے جناب والا ایک نہر بہہ رہی ہے، میٹھے پانی کی، شیریں پانی کی، ٹھنڈے پانی کی، گرمی کا موسم ہے اور پیاس کی شدت ہے، اور آدمی جو ہے اس نہر سے فائدہ اٹھا نہ سکے، بڑا بدبخت ہے وہ۔ تو یہ ماہ مبارک اللہ کی مہمان نوازی ہے اس امت کے لیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا تو میں نے 2-4 جمعوں پہلے عرض کی تھی کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جب رجب کا چاند دیکھتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے برکت دے دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ایک اور دعا حضور فرماتے تھے، اللہم سلمنا رمضان وسلمہ منا، یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے، ہمیں رمضان کو تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے،
اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا باعث بنا دے، امن کا باعث بنا دے، ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنا دے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں کچھ کرنے کی باتیں ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں تصور چند چیزوں کا ہے جو کہ بڑی عظیم المرتبت عبادتیں ہیں۔ روزہ ہے، عام طور پر لوگ زکوٰۃ کا اہتمام رمضان میں کرتے ہیں عام طور پر، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، تراویح کا پڑھنا ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ سب چیزیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا رمضان رمضان نہیں ہے کہ جس نے کے اندر یہ چار باتیں پائی جاتی۔ اس شخص کا رمضان رمضان نہیں ہے، اس شخص کا روزہ پہنچتا ہی نہیں ہے، قبول نہیں ہوتا، اس کی ریاضتیں اور اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی جس شخص کے رمضان میں یہ چار چیزیں ہوں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس شخص کا رمضان قبول نہیں ہوتا، روزہ قبول نہیں ہوتا جو شراب نوشی کا عادی۔ کس کا عادی ہو؟ شراب نوشی۔ ایک وقت تھا، آج بھی ہمارے یہاں صورتحال قدرے بہتر ہے، میں بہتر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ایک وقت تھا کہ مسلمان معاشرے میں شراب نوشی کا تصور بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر آج کے دور میں دیگر ممالک سے ہم موازنہ کریں تو ہماری صورتحال تو بڑی بہتر ہے۔ دنیا کے دیگر خطوں سے اگر ہم اپنے ملک کا موازنہ کریں اس لحاظ سے تو بہتر ہے، لیکن اپنا موازنہ اگر پچھلے دور کے ساتھ کریں تو صورتحال بڑی خراب ہے۔ شراب نوشی کی کثرت، اور خصوصاً ہائی سوسائٹی میں جسے ہم کہتے ہیں، میں تو اس کو ہائی سوسائٹی نہیں کہتا، ہائی سوسائٹی کا مطلب گند میں ملوث ہونا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ جتنا گند میں ملوث ہو، جتنی خباثتوں میں ملوث ہو جائے انسان، تو اس کا اسٹیٹس کیا ہو جاتا ہے؟ اوپر ہو جاتا ہے۔ جتنا کھل کے اللہ کی شریعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اور بغاوت کرو، جتنا کھل کے کر سکو، اتنا آپ کیا ہو جائیں گے؟ ہائی سوسائٹی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہائی سوسائٹی، پورش علاقے۔ یہ ہمارا تصور آ گیا، مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ تو اگر ہم اپنا موازنہ اپنے پچھلے دور کے ساتھ کریں تو شراب نوشی کی کثرت ہمارے یہاں بھی ہے، شروع ہو چکی۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا، اگر دنیا کے دیگر خطوں کے ساتھ کریں تو صورتحال قدرے بہتر ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ اوپر پہنچتا ہی نہیں، اس کا رمضان رمضان نہیں جو شراب نوشی کرتا ہوں۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ جس کے دل میں کینہ ہو۔ یہ بظاہر بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کدورتیں ہوں بلا وجہ کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ نفرت اور بغض اور کینے کا ہونا وجہ سے بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، کوئی وجہ بھی اگر ہو تو اچھی بات نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بلا وجہ ہے، وجہ کوئی نہیں ہے۔ سیاسی کدورتیں، معاشری کدورتیں، بغض و عناد، دل
ایک دوسرے کی نفرت کے لیے بھرے ہوئے ہیں، اور 90% کیسز کے اندر آپ بات کریں گے تو کوئی وجہ بھی بظاہر نظر نہیں آئی. بھائی اس نے آپ کا کوئی نقصان کیا نہیں، آپ کو مالی نقصان دیا نہیں، کوئی جانی نقصان کے در پہ نہیں، کوئی عزت کا نقصان پہنچایا نہیں. کیوں؟ وہ فلاں سے میں نے یہ بات سنی تھی، اس نے میرے بارے میں یہ کہا. ایک چھوٹے سے ایونٹ کو ہم ایک نقطہ آغاز بنا کر اس پر فلم بنانا شروع کرتے ہیں، اور بنتے رہتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں. یہی خاندانوں میں بھی ہے، یہی میاں بیوی میں بھی ہے، یہی اولاد اور بچوں میں بھی ہے، والدین اور بچوں میں بھی ہے، خاندانوں میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کا رمضان رمضان نہیں جس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا نا، ابھی جو شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. ایک صحابی داخل ہوئے، تھوڑی زیادہ عمر کے تھے، مطلب بوڑھے نہیں تھے لیکن جوان اور بڑھاپے کے درمیان، ادھیڑ عمر جسے کہتے. اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما ہے. حضور نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی. وہی صحابی دوبارہ داخل ہو. تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا. تو مجلس میں تینوں دن اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، یہ ایک اور صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن العاص. عمر ابن العاص ان کے والد وہ بھی صحابی تھے. اور بیٹا بھی صحابی تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی عبادت بڑی مشہور تھی. روزانہ کا معمول ایک قرآن ختم، روزے سے رہتے تھے. روزانہ قرآن مجید کی جو ہے وہ ختم کرتے تھے، اور ساری رات جو ہے مصلی پر گزارتے تھے. عبادت میں مشہور تھے. تو انہی کا واقعہ ہے نا، وہ بات درمیان میں آ گئی. انہی کا واقعہ جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد حجرہ عروسی میں جب گئے، اپنی زوجہ کے کمرے میں جب گئے تو وہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے نیت باندھی ساری رات اسی طرح گزار دی. تو اگلے دن جب بہو باہر آئی تو حضرت عمر ابن العاص نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے والد نے کہا ہاں بھائی کیسی ہو؟ تو وہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، حیا کا دور تھا، کئی دن گزر چکے تھے. کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا تو بڑا عبادت گزار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سمجھ گئے بات کہ بھائی اور بھی تقاضے ہیں، میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، اس کے حقوق ہیں. تو وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور کو فرمایا یا رسول اللہ اس کی شادی کی ہے، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں ساری رات جو ہے وہ یا رسول اللہ عبادت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا یہ ہے دینداری کے اندر بھی جو ہے نا اعتدال ہونا چاہیے، اعمال کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا روزے بھی کم کرو اور نوافل بھی کم کرو، اور رات کو جو تہجد میں تم جاگتے ہو اس کو بھی کم کرو. فرمایا رسول اللہ میں زیادہ طاقتور ہوں. فرمایا اچھا ایسا کرو مہینے میں 10 دن روزے رکھو. فرمایا یا رسول اللہ میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا 15 دن رکھو. پھر کہنے لگے میں زیادہ طاقت. حضور نے فرمایا اچھا صوم داؤدی رکھو. صوم داؤدی کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ کہ ایک دن روزہ اور ایک دن چھوڑنا. فرمایا اس طرح کرو اور رات کو کچھ حصہ جاگو اور کچھ حصہ آرام کرو، اپنی بیوی کو بھی ٹائم. خیر تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے دل میں آیا یار یہ کون آدمی ہے جو 3 دن سے جنت کی بشارت لے رہا ہے. تو جب مجلس ختم ہوئی تیسرے دن تو یہ ان کے پاس چلے گئے.
کہنے لگے چچا ابا جان سے تھوڑی لڑائی ہو گئی ہے. ایک بہانہ بنایا, میں 2-4 راتیں آپ کے پاس گزار لوں. کہا بسم اللہ. اب ان کی نیت یہ تھی کہ میں ان کے اعمال دیکھوں گا, کس بات پر جنت کی بشارت مل رہی ہے. رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو انہوں نے اوپر چادر لی, تھوڑی سی آنکھ ایسے کر کے کھلی چھوڑ کے دیکھا کہ دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے, انہوں نے کہا بستر پہ رہے تھے, اللہم بسمک اموت واحیا, خراٹے 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 خراٹے, صبح فجر کا ٹائم ہو گیا. وہ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا کہ عبادت کریں گے, تلاوت کریں گے, نوافل پڑھیں گے, اور جناب یہ کیا ہوا. اگلے دن پھر ایسے ہی انہوں نے جو ہے ایسے کر کے دیکھا چادر میں, وہ آئے بستر بچھایا, اللہم بسمک اموت واحیا, او لمبی نیند. فجر کی نماز میں جو ہے اذان پہ آنکھ کھل رہی ہے. تیسرے دن بھی ایسے ہی. تیسرے دن جب ہوا تو انہوں نے کہا یار بہرحال حضور نے کہا ہے, اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی کہ جنتی ہے, لیکن ہوگا کوئی معاملہ, اب میں کیا کروں. اب وہ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا, پیچھے سے انہوں نے بلایا, ہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن آپ کے متعلق جنت کی بات فرمایا, تمہارے سامنے ہی ہے. جب وہ جانے لگے تو کہنے لگا اچھا ادھر آؤ, ایک عمل ہے میرا, جب رات کو سوتا ہوں تمہارے سامنے جب میں لیٹتا تھا تو اپنے دل سے ہر قسم کی برائی اور ہر شخص کے لیے جو بھی میرے دل میں ہوتا ہے, کدورت, نفرت, کینہ, بغض, بدلے کی تمنا, سب کچھ نکال کے سوتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہذا ہوا, یہی وہ بات ہے, یہی وہ بات ہے, یہی وہ بات ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ نوافل میں, تہجدوں میں اور ذکر و اذکار سے بھی مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام. تو حضور نے فرمایا کہ اس کا روزہ روزہ نہیں رہتا, رمضان خالص نہیں رہتا جس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرتیں ہیں, کدورتیں ہیں. تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو اس کا بھی رمضان نہیں, اس کا رمضان نہیں. جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے, والدین کو ستائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, ایک صحابی آئے, میں اس وقت نام بھول رہا ہوں, یاد آ جائے گا انشاءاللہ. وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی تشریف لائیے, کیا مسئلہ ہے. فرمایا کہ میرے باپ کی جان نہیں نکل رہی, کلمہ منہ پر نہیں آ رہا, زبان پر نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگم بھاگ پہنچے, دیکھا کیا معاملہ ہے, تو کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا. بیوی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہنے لگا بڑا نیک آدمی ہے, تہجد گزار ہے میرا شوہر, تمام تر عبادتیں کرتا ہے, تمام تر حقوق ادا کرتا ہے. فرمایا اس کی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا ماں زندہ ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. ماں کو بلا کے لایا گیا. فرمایا تیرے ساتھ تیرے بیٹے کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا میرا بیٹا بڑا اچھا تھا, عبادتوں میں, ریاضتوں میں, تلاوت میں, ذکر و اذکار میں, سب میں پورا ہے, بس میرے ساتھ بات صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا, میرے دل میں اس کے لیے یہ خلش ہے, بات جو ہے وہ بدتمیزی سے کرتا تھا. حضور نے فرمایا کیا تو اس کو معاف کرے گی؟ فرمایا نہیں, دل نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں اس کو آگ لگا دوں؟ فرمایا نہیں, اس کو آگ کیوں لگانی ہے آپ؟ فرمایا ویسے ہی جہنم میں بھی جلے گا, ابھی لگا دیتا ہوں. فرمایا نہیں, اتنا بھی غصہ نہیں ہوں, میں اس کو جو ہے معاف کرتی ہوں. جیسے ہی معاف کیا اس کے زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی وقت جان نکل گئی. آج ماں باپ کا رشتہ اولاد کے ساتھ, اولاد کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ کمزور ہو گیا. اچھا والدین بھی اب جو ہے وہ تربیت الگ چیز ہے, ڈانٹ ڈپٹ الگ چیز ہے.
دونوں طرف سے گڑبڑ ہو رہی ہے. ہر وقت لیکچر بازی کرتے رہنا، ہر وقت ٹوکتے رہنا. والدین یہ سمجھتے ہیں بعض کہ یہ ہم تربیت کر رہے ہیں. یہ دونوں پہلو ہیں. ایک قسم کے والدین وہ ہیں جنہوں نے بالکل بے مہار چھوڑا ہوا ہے کہ جی ہمارے بچے تو جو ہے سمجھدار ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہر وقت ٹوکنا، ہر وقت جو ہے نکتہ چینی کرنا. یہ بھی صحیح طریقہ کار نہیں، دونوں صحیح طریقہ کار. اکرموا اولادکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو عزت دیا کرو، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو جاتے. اور حضرت فاطمہ یہ نہیں کہ 2 4 5 مہینے کے بعد تشریف لاتی، گھر سے دیوار ملی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتی کھڑے ہو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتے، پھر بیٹی کو جو ہے وہ چارپائی پر بٹھاتے، اس کے بعد بیٹھتے. اکرموا اولاد کی عزت کیا کرو. اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس کا بھی روزہ نہیں، اس کی بھی تراوی نہیں. اچھا، یہ بات اور دوسری بات دل میں کینہ رکھنا، یہ ہیں دونوں ایک ہی چیزیں، لیکن الگ سے ذکر فرمایا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ بھائی کسی کے لیے بغض اور کینہ اور نفرت رکھنا، اس میں رشتہ دار بھی تو شامل ہے نا؟ نہیں، حضور نے رشتہ داروں کا الگ سے ذکر فرمایا، اس لیے کہ عام حالات میں تکلیف رشتہ داروں سے زیادہ پہنچتی ہے. عام حالات میں تو معاف کرنا سیکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ 4 کام جس کی زندگی میں ہیں اس کا رمضان نہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یکم رمضان کو آتے کے ساتھ ہی، بلکہ یکم رمضان کو کیا ابھی سے استقبال رمضان کے لیے ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر زندگی میں ہے، شراب ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، دل میں بلا وجہ میں لوگوں کے لیے کدورت ہے، نفرت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی ہے، والدین اگر حیات ہیں تو ان کے ساتھ بدسلوکی ہے، ان 4 چیزوں کو آج سے دور کر دیں. پھر آپ کا رمضان بنے گا، پھر تراوی بنے گی، پھر سحری بنے گی، پھر تہجد بنے گی، پھر جو ہے روزہ بنے گا. پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ جو اللہ کی مہربانیاں اور اس کی عنایات آپ پر برس رہی ہیں وہ آپ کو خود آسمان سے اترتی ہوئی محسوس ہوگی. اللہ سے دعا توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.